شام صاحب، آپ کو ان ممالک کے لیے آگے کیا منظرنامہ دکھائی دے رہا ہے؟ کیوبا، میکسیکو، کولمبیا جن کو انہوں نے دھمکی دی ہے، اور اس کے بعد ایران کے لیے آپ کس حد تک خطرات سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی اس سے واقف ہوں گے، ایلون مسک بہت قریبی ہیں ٹرمپ صاحب کے، اور ان کا ٹویٹ آنا مارکو روبیو کی تصویر کے ساتھ کیپشن، اور انہوں نے کہنا آئی اگری ود دیٹ کہ ان کو وہ شاہ آف ایران آنے والے دنوں میں نظر آ رہے ہیں۔ جی آمنہ ایران کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ رویہ ان کا شدید تر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ریزسٹنس پٹ اپ کر رہے ہیں ابھی 12-14 شہروں میں، جس طریقے سے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، وہ مہنگائی کے خلاف خاص طور پہ، اس پہ جو امریکہ کا ریئیکشن، امریکہ کہتا ہم فزیکلی وہاں پہنچ کے جناب ان کو بچانے کی کوشش کریں گے، تو وہ تو ایک ایران کے خلاف تو رجیم چینج کرنے میں ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی، لیکن ان کے ساتھ تو وہ جو بھی جس حد تک کر سکتے ہیں وہ کریں گے، چاہے اسرائیل کے ساتھ مل کر کریں، چاہے اپنے طور پہ کریں۔ بے شک وہ کہتے رہیں ایران والے کہ جی اب اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھیں گے، تو وہ کبھی بھی جاری رکھ نہیں دیں گے، تو میرا خیال ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ایران کے لیے مشکلات ہی ہوں گی۔ دیکھیں ہم نا اس وقت جو وینزویلا کی صورتحال ہے نا، ڈاکٹر صاحب نے اس پہ باتیں کی ہیں، کچھ چیزیں جس طرح انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں، بہت سارے آرٹیکل اوپر نیچے آئے اس میں، تو یہ تو بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ بڑی پلان کر کے کئی مہینوں کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ ادروائز آپ دیکھیں $50 ملین ہیڈ بنی رکھی گئی تھی، موڈورو جو وزیر اپنا صدر ہے، کہ ان کو گرفتار کر کے جو مدد دے گا اس کو $50 ملین دے گے، وہ ایسا نہیں ہوا۔ ابھی دو باتیں ہوئی ہیں، ایک تو جو خبریں ہیں کہ جی اندر سے وہ جو سہولت کاری ہوتی ہے جس کا ہم بھی شکار ہیں افغان وار کے حوالے سے، اندر سے لوگوں نے سپورٹ کیا۔ دوسرا ہم نا یہ بڑا واضح طور پہ میں آپ کو بتاؤں، جو میں سمجھ پائیں، یہ باقاعدہ ڈیل کے ذریعے سب کچھ ہوا ہے۔ یہ بیانات کی حد تک ہوگا، وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بیان دیتی رہیں گی، اور یہی جناب وزیر دفاع اور وائس پریزیڈنٹ بالکل لوپ میں ہیں، ان کو لے کے یہ کارروائی کی گئی۔ ادروائز مجھے آپ بتائیں کہ چلیں بڑے جہاز تو حملے کریں تو ہمیں ہیلی کاپٹر جب حملہ کرنے جاتا ہے وہ تو بڑی نیچی اڑان پہ ہوتا ہے، اس کو تو آسانی کے ساتھ آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، نہیں ہوا۔ اتنا فورٹیفائڈ قسم کا ان کا محل تھا، کہتے ہیں ٹنوں اس میں لوہا لگا ہوا تھا، اس کو توڑ کے اس طرح چلے جانا اتنا آسان نہیں۔ ایک تو مخبی کی گئی، رات کو 2 بجے بیچارے سلیپر میں ان کو ان کی بیگم کو اٹھا کے وہ لے کے چلے گئے، کیوں ہوا؟ پہلی تو بات ہے، ہم نے یہ بات بڑے واضح طور پہ ہمیں میرا خیال ہے سمجھ آنی چاہیے، اور ڈاکٹر صاحب ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں کسی صورت میں بھی امریکہ جو ہے نا وہ نہیں چاہے گا کہ چائنا اور رشیا کا انفلوئنس ہو۔ ابھی دو باتیں کرنے جا رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دیکھنے چائنا اور رشیا کا وہ اسلحہ کہتے ہیں ٹوٹل بند ہوگا، دوسرا جو ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جس حد تک بھی جا سکتے ہیں نا وہ جائیں گے، اس کو ویپنائز کریں، اکانومی کو، ہتھیار کو وہ کریں گے۔ ابھی یہ ہوا کیا ہے، دیکھیں لڑائی جو شروع ہوئے نا، اب نمبر 1 پیدا کرنے والا تیل ہے، اور یہ ہارڈ کروڈ آئل جو ہوتا ہے نا، ہیوی کروڈ آئل، وہ یہیں پہ زیادہ بنتا ہے۔ اس کے لیے امریکن نے ماضی میں 3-4 اسٹیٹس میں، خاص طور پہ ٹیکساس اور لوزیانہ میں، ایک اسپیشل قسم کی ریفائنری بنائی تھی۔ اب جب سے جھگڑا ایک عرصے سے ان کا چل رہا ہے، وہ ریفائنریز بند ہے، امریکن کمپنیوں کو نقصان ہو رہا ہے، وہاں پہ نوکریوں کے مسائل پیدا ہوئے۔ اس وجہ سے ایک تو یہ لگ رہا تھا کہ یار امریکن کمپنیوں کے انگریڈینٹس دوبارہ لائی جائے، ایک وہ کیا، اسلحہ جو ہے نا وہ چائنا سے لے رہے تھے، رشیا سے لے رہے، اس کو بلاک کیا ہے۔ اور میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اس کا بھی آپ بعد میں ضرور جواب دیجیے گا، مجھے تو لگتا ہے ہم یہ چائنا اور رشیا کے لیے تو جس کو کہتے ہیں، انہوں نے اوپن دعوت دے دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ بھئی تم جو کرنا ہے جلدی سے یوکرین میں کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں انڈائریکٹلی۔ یہی چائنا کو انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اب چائنیز کا ریئیکشن آپ نے دیکھ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے اس مسئلے پہ کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے۔ اب کہنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے تائیوان میں پچھلے 4 مہینوں سے نیول ایکسرسائز ہو رہی ہیں، وہ تو چائنیز کسی صورت میں بھی آپ دیکھنے وہ وہاں جائیں گے، اور یہ ان کے لیے میسج ہے اپنا امریکہ کی طرف سے کہ جی کر لے جو کرنا ہے۔ ادھر انہوں نے جاپان، کوریا، فلپین کو کہہ دیا، ایک ہاتھ اٹھا دیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ جی میں ذمہ داری نہیں لیتا، اپنی جناب آپ خود ہی اپنا دفاع کا بندوبست کریں، جو انہوں نے نیٹو کے ممالک کو کیا ہے۔ تو ان کا تو بڑا واضح طور پہ ایک موڈ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا۔ باقی آپ دیکھ لیں امریکہ میں تو کہنے کے لیے تو ہمارا مخالفت ہے، 3 لوگوں کی مخالفت سامنے آئی ہے۔ ایک آپ نے دیکھیں برنی سینڈرز ہیں، وہ جو لیفٹسٹ لینیت کے سینیٹر ہیں، ایک انہوں نے بات کی ہے۔ تلسی بگاڑ جو ہے نا، وہ جو ان کی اگرچہ گورنمنٹ میں ہے ویسے زیر اعتاب ہے، جو CIA کے چیف ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے۔ یا آپ دیکھ لیں وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ جی یہ تو اس سے زیادہ اور کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک لفظ انہوں نے بڑا سخت اس کے لیے یوز کیا تھا جو آپ نے کیا ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں کوئی ریئیکشن نہیں، اور وہ جو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی ہم تو گرین لینڈ کے لیے اب جائیں گے جہاں مائنز اینڈ منرل ہیں، یہی افغانستان میں کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی یہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کولمبیا اور میکسیکو، برازیل کے لیے بڑی
ज़बरदस्त किस्म की वार्निंग है कि हम आपके पीछे भी आ रहे हैं। बाकी आप देख लें, आमना कहा तो यही जाता है कि इस तरह के हमलों के लिए कांग्रेचुनल अप्रूवल की ज़रूरत होती है, वो कोई नहीं ली गई, लेकिन खामोशी से अंदर खाने ये आप देख लें डेमोक्रेट्स भी इसके हमायती हैं, ट्रंप के तो रिपब्लिकन तो है ही हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो देखें कोई इतनी बड़ी मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बयानात देते रहेंगे। अभी जिस तरह हमारे कई वालों से आपने देखा, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट में मुझे याद आ रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ ज़रा गिलानी थे, उन्होंने बयान दिया था बड़ा सख्त किस्म का, और वहाँ से जो इत्तलात नहीं आई थी जब दहशत गर्दी हो रही थी अमेरिका के खिलाफ कि जी हम बयान देते रहेंगे, आप इसको सीरियस ना लें, जब ड्रोन हमले किया करते थे अमेरिकन, तो आप लगे रहे अपने काम में, तो यही वहाँ पर भी हो रहा है। देखिए सारे पैसों के पुजारी हैं, पैसा मिल रहा है लोगों को, अमेरिकन अब नई कंपनियों के साथ जाएंगे और पुरानी कंपनी में अमेरिकन जाएंगी, तेल जो है ना वो लेके वहाँ पे आएंगे, फिर माइंस एंड मिनरल वहाँ कहा जाता है बेताशा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।